کیا ولایت ہوئی کہ آپس میں ایک ہدف کے تحت آگے بڑھنا، ایک خدا کے انڈر آگے بڑھنا، ایک نبی کی نبوت کو مانتے ہوئے آگے بڑھنا۔ آپس میں دلی وابستگی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ کوئی شخص آگے تمہارے درمیان تفرقے کو نہ ڈال دے۔ تمہارا دل کسی اور ہدف کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اس قابل بن گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ولایت ہو۔ اور سوال ہوگا یہ کون سی ولایت ہے؟ اس کا تو تذکرہ کبھی سنا ہی نہیں۔ یہ ولایت کا پہلا قدم ہے۔ ہم جس ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت کی، وہ در حقیقت ہدف ہے ہمارا، وہ آخری سٹیج ہے کہ جب انسان اس ولایت پہ چلتا ہوا آگے بڑھتا ہوا جائے گا تو اس ولایت تک پہنچے گا۔ وہ ولایت پہلے مرحلے میں ایسی حاصل ہونے والی تھوڑی ہے۔ ہم نے اس ولایت کو صرف محبت کے مفہوم کے اندر قید کر دیا کہ جو بھی اہل بیت سے محبت رکھے گا اس کا مطلب ولایت رکھتا ہے۔ آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کتنے افراد اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ منصور خلیفہ ہے کس دور کے اندر؟ امام صادق کے دور میں۔ خبر ملی امام کو شہید کر دیا گیا، زاروں قطار گریہ کر رہا ہے، زاروں قطار گریہ کر رہا ہے۔ کیوں گریہ کر رہا ہے؟ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ بھائی بادشاہ خلیفہ کس چیز سے دکھاوا کرے گا؟ کیا اپنے غلاموں سے دکھاوا کرے گا؟ دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ کیوں گریہ کر رہا ہے؟ واقعاً دل اس کا رنجیدہ ہے امام کو، امام کی شہادت کی وجہ سے۔ خوب سوال، شہید کس نے کیا؟ خود اسی نے۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ شہید بھی کر رہا ہے، رنجیدہ بھی ہے۔ خوب دل میں محبت ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر ہم اس مفہوم کو مان لیں اس کے دل میں محبت ہے، وہ مومن ہے، وہ ولایت اہل بیت کو رکھتا ہے۔ اس کا مطلب منصور جو ہے وہ ولایت اہل بیت رکھتا ہے۔ یا مثلا مامون امام رضا کے دور کے اندر جب امام کی شہادت ہوتی ہے تو کیسے گریہ کر رہا ہے؟ جب امام کوئی اخلاقی گفتگو کرتے ہیں تو امام کی بات سن کے کیسے گریہ کرتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ بات کہ یہ مامون اور ہارون شاید کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ امام علی کا روضہ بنایا اور مثلا ان سے اہل بیت سے ان کی رغبت شاید یہ شیعہ تھے۔ وہ شیعہ کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں۔ محب ہونا اور بات ہوتی ہے اور شیعہ ہونا ایک الگ مفہوم ہے۔ شیعہ یعنی ولایت۔ ولایت یعنی کیا؟ یعنی دشمن خدا سے اپنے ہدف کو جدا کر دینا۔ ولایت یعنی کیا؟ دشمن خدا سے اپنی صف کو جدا کر دینا۔ ولایت یعنی کیا؟ ولایت یعنی یہ کہ تم میں اور خدا کے دشمن کے درمیان کوئی بھی دلی وابستگی پائی نہیں جائے۔ ولایت یعنی کہ تم آپس میں جتنے مومن ہو ایک دوسرے سے اس قدر اٹیچ ہو چکے ہو کہ تمہارے درمیان کوئی مخالفت نہ ڈال سکے۔ تم تمام کے تمام مومن جتنے بھی افراد ہو ان کا ہدف کلیئر ہونا چاہیے، ان کا راستہ کلیئر ہونا چاہیے اور آپس میں مل کر اس راستے کی طرف چلو۔ پہلا مرحلہ ولایت کا یہ ایک جہت ہے ولایت کی، ایک ڈائمنشن ہے ولایت کی۔ ہم نے آپ سے صرف ایک ہی ولایت سنی ہے اہل بیت کی، اس کو بھی غلط سمجھا، اس کو بھی ہم نے فقط اور فقط دوستی کے اندر محصور کر دیا۔ آج آپ دیکھیں قرآن کے ترجمے اٹھائیں، جہاں پر بھی لفظ ولایت آئے گا دوستی کا ترجمہ، محبت کا ترجمہ۔ آپ روایت اٹھائیں، جہاں پر بھی ولایت کا معنی آئے گا دوستی کا اور محبت کا ترجمہ۔ لوگوں کے ذہن میں آیا فقط یہی ولایت ہوتی ہے، نہیں ولایت ہی نہیں ہے۔ اب جب ہم زیارت عاشورہ کے اندر یہ جملہ پڑھ رہے ہیں خدا، تو اہل بیت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے وابستگی رکھیں گے جس سے آپ وابستگی رکھیں گے، ہم اس کے دشمن جس سے آپ دشمنی رکھیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَوَلِيٌّ لِّمَنْ وَالَاكُمْ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنے راستوں کو اپنے ہدف کو ان کے ساتھ قرار دیں گے کہ جنہوں نے اپنے ہدف کو آپ کے ساتھ قرار دیا۔ سے محبت کی بات نہیں ہے یہاں پر، محبت بہت لوگ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو قرار دیا یا نہیں دیا۔ اگر میں ظاہری طور پر ایمان لے آیا لیکن میں اس سسٹم کے اندر خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں جس سسٹم کے اندر اہل بیت کے اوپر لان تان کی جاتی ہے، اگر میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں اور میں اس سسٹم کے اندر پرسکون زندگی گزار رہا ہوں کہ جہاں پر قوانین الہی کو روندا جاتا ہے،
اگر میں اپنے آپ کو ولی کہتا، اپنے آپ کو ولایت کا ماننے والا کہتا ہوں، ولایت پر چلنے والا کہتا ہوں، لیکن اس سسٹم کے اندر پرسکون طریقے سے اپنی اولاد کو بھیجنے پر آمادہ ہوں، جو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے اندر تاخیر بنے ہوئے ہیں، تو اب میں ولی کے عنوان کو صحیح طریقے سے سمجھاؤں یا نہیں سمجھاؤں؟ اس ولایت کو میں سمجھاؤں یا نہیں سمجھاؤں؟ کیوں امام مکے سے نکل رہے ہیں؟ اگر انسان کی ذاتی زندگی اتنی ضروری ہوتی، اگر انسان کی ذاتی اخلاقیات اتنی ضروری ہوتی تو امام مکہ چھوڑتے یمن چلے جاتے، جیسے ابن عباس نے امام کو مشورہ دیا، جیسے امام کے اپنے بھائی محمد حنیفہ نے امام کو مشورہ دیا، حنفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ شہید کر دیے جائیں گے، آپ ایک کام کریں یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ سکون سے بیٹھ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ امام کر سکتے تھے یہ۔ در حقیقت جب ولایت مومنین کے درمیان ختم ہو رہی ہو، ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص اٹھے کہ لوگوں کو یاد دلائے اس ولایت کو۔ اور اگر یہ ولایت مومنین کے درمیان نہ ہو، یعنی ہدف ایک نہ ہو، دلوں میں پیوستگی نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے جڑے نہ ہو، تو یہ نست و نابود ہو جائیں گے، نست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے یہ مومنین۔ یہ تشیع آج ہمارے سامنے ہے، یہ کتنی آرام سے آ گئی ہے۔ اہل بیت نے اس ولایت کو برقرار کرنے میں کتنی محنت کی ہے، آپ دیکھیں۔ مولا کائنات کا دور ہو، آپس میں شیعوں کے روابط کو دیکھیں۔ امام حسن کا دور ہو، آپس میں شیعوں کے روابط کو دیکھیں۔ امام حسین کا دور ہو، آپس میں روابط کو دیکھیں۔ حتیٰ امام سجاد کا دور، جہاں پر امام حسین کی شہادت کی وجہ سے لوگ ڈر گئے تھے، کیوں؟ یہ سوچ کر کہ جب بنی امیہ امام حسین جو فرزند رسول ہیں ان کو نہیں چھوڑ لی تو ہمارا کیا حال کرے گی۔ اس دور میں بھی آپ دیکھیں امام کے شیعوں کا آپس میں رابطہ کیسا ہے، آپس میں وہ کس ہدف کے لیے کام کر رہے ہیں، تاریخ بڑی بڑی ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً اب خوف زدہ ہو گئے تو اہل بیت سے دور ہو جائیں گے، اور جو دور ہو گئے ان کے بارے میں ہم لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، لعنت نہیں کرتے۔ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ در حقیقت اس مفہوم ولایت کو چھوڑ دیا کہ جس کا ہم نے آخری سٹیج کو سمجھا، وہ بھی ناقص، اور تمام مراحلوں کو چھوڑ دیا، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔